الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا پہلا باب اول، جس کا عنوان ہے قرآن مجید اور حفظ و ناظرہ، اس کا دوسرا سبق جس کا نام ہے حفظ و ترجمہ. آج ہم یہ سبق پڑھیں گے. اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ رکوع، قوما، سجدے اور تشہد کی تسبیحات کے معانی و مفاہیم سے واقف ہو سکیں، سورۃ الکوثر کے پس منظر سے آگاہ ہو سکیں کہ سورۃ الکوثر کیوں اور کس موقع پر نازل ہوئی، سورۃ الکوثر کا ترجمہ یاد کر سکیں، نماز پڑھتے وقت تسبیحات کے معانی و مفاہیم کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں، رکوع، قوما، سجدے اور تشہد کی تسبیحات، اتحیات اور سورۃ الکوثر کے معنی و مفہوم کو جان کر انہیں اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں، نماز پڑھتے وقت تسبیحات کے معانی و مفاہیم کو ذہن میں رکھ سکیں. پیارے بچوں، آپ کو ان تمام چیزوں کا امید ہے پہلے سے کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا، جیسے قیام کا پتہ ہوگا، قومے کا پتہ ہوگا، رکوع کا، سجدے کا، اتحیات کا پتہ ہوگا کہ تشہد اتحیات میں بیٹھنے کو کہتے ہیں. تو آج ہم یہ تمام چیزیں اچھے سے سیکھیں گے. ان میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اچھے سے عربی تلفظ کے ساتھ یاد کریں گے اور سورۃ الکوثر کا نہ صرف پس منظر جانیں گے بلکہ سورۃ الکوثر کو یاد بھی کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے. تو چلیں سب سے پہلے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور سبق پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی جس میں کافروں کو بے نسل اور بے نام و نشان قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا نام اور مشن ہمیشہ قائم رہے گا. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کیں جن کی انتہا نہیں. سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا. پیارے بچوں، نماز میں رکوع کی حالت میں کم از کم 3 بار پڑھیں.
سبحان ربی العظیم، ترجمہ پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ رکوع سے قومے کی طرف جاتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ قومے کی حالت میں یہ کلمات پڑھیں، ربنا لک الحمد، ترجمہ اے ہمارے رب سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ سجدے میں کم از کم 3 بار یہ کلمات پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، ترجمہ پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ جو عربی زبان کے ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلی، اس کو بڑے اچھے سے بار بار آپ نے ویڈیو کو روک کر دوبارہ ریورس کر کے سننا ہے تاکہ اس میں ادائیگی کی کوئی غلطی باقی نہ رہ جائے۔ بار بار اس کو دہرانا ہے کیونکہ اکثر ہمارے بچے اس چیز کو غلط پڑھتے ہیں۔ تشہد میں اتحیات پڑھیں گے، آئیے اتحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ترجمہ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سورۃ الکوثر اور مذکورہ تسبیحات کو درست تلفظ سے حفظ کریں، ان معانی و مفاہیم کو اچھی طرح سمجھیں، نماز پڑھتے ہوئے ان تسبیحات کے معانی و مفاہیم کو ذہن نشین کریں۔ پیارے بچوں، نماز میں پڑھے جانے والے تمام کلمات کا چارٹ کمرہ جماعت میں آویزاں کریں، ٹھیک ہے؟ بہت خوبصورت انداز سے ان تمام کلمات کو جو آج کی ویڈیو میں ہم نے سنے ہیں، سیکھے ہیں، یاد کیے ہیں، نہ صرف عربی بلکہ اردو ترجمہ بھی تحریر کریں اور خوبصورت سا لکھ کر بنا کر چارٹ کے اوپر اپنے کمرہ جماعت میں اس کو آویزاں کریں۔ ان کلمات کو درست تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کریں اور اپنے استاد محترم کو سنائیں۔ جب یہ کلمات یاد ہو جائیں، اپنے استاد محترم کو سنائیں تو نماز میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے اعتماد کے ساتھ آپ ان کلمات کو پڑھ سکیں گے، اور نماز پڑھنے کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا کہ جب ہم عربی زبان میں دعائیں پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اسی ٹائم ہمارے ذہن میں بھی چل رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو لیکچر کو سننے اور ان دعاؤں اور تسبیحات کو یاد کرنے کے بعد صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، آپ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ کو یہ بات میری یاد آ گئی کہ یہ تمام دعائیں یاد کرنے کے بعد نہ صرف نماز میں خود پڑھنی ہے بلکہ دوسرے دوستوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یاد کروانی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا،
اپنے والدین کا خوب خوب کہنا مانیے گا، اساتذہ کرام کا احترام کیجیے گا۔ السلام علیکم۔